اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اس سورہ انعام کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 138، 139، 140. ان آیتوں میں مشرکین مکہ، مشرکین عرب کے نامعقول اور من گھڑت رسم اور رواج کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بھی آپ نے سنا کہ مویشیوں کے بارے میں اور کھیت کے پیداوار کے بارے میں ان لوگوں نے اپنے طرف سے کچھ خرافات ایجاد کر رکھے تھے جو عقل میں بھی نہیں آتی تھی. ایک حصہ اللہ کے نام پر، ایک حصہ بتوں کے نام پر، اور اللہ کے نام پر جس کو نظر نیاز کے طور پہ دیا جاتا تھا اس کا اہتمام، اس کا خیال زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن بتوں کے نام پہ جو نیاز چڑھایا جاتا تھا، بتوں کے نام پہ جو حصہ رکھا جاتا تھا اس کا تو بڑا اہتمام ہوتا تھا، اس میں کوئی کمی بیشی آنے نہیں دیتے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلی چڑھایا کرتے تھے اور اسے اللہ کے تقرب کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. ایسے ہی نامعقول اور من گھڑت رسموں کا ان آیتوں میں بھی ذکر ہے. ظاہر سی بات ہے جو لوگ توحید چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اسی طرح توہمات، وہموں کے غلام ہو جاتے ہیں. ہر چیز سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ بلی بھی سامنے گزر جائے نا صبح صبح اس سے بھی ڈرتے ہیں. کوا آ کے پکارا تو بھی اس سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں. توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے غلام بن جاتے ہیں. اور نامعقول عقل میں آنے والی بات نہیں، ایسے ایسے من گھڑت رسم اور رواج اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب اسے سمجھانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں غیر مسلم بھی دکھائی دیں گے، کچھ مسلمان بھی ایسے دکھائی دیں گے جنہیں نماز کا اتنا خیال نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا اتنا خیال نہیں جتنا رسم و رواج کو پورا کرنے کا خیال ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے. کتنا افسوس ہوتا ہے. نہیں، اب آنے والا ہے ربیع الاول کا چاند، دکھا نہیں، دیکھا کیا ہونے والا ہے. سال سال بڑھنا ہے، کیونکہ محبت بڑھنا ہے نا، محبت میں کمی نہیں آنی ہے. محبت کے نام پر، محبت کے نام پر پورا شریعت کے خلاف کرتے ہیں اور اسے منسوب کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف. ذرا دیکھیے ان مشرکین مکہ کے اندر کیا کیا خرافات تھے. جانوروں کے بارے میں، کھیت سے جو نکلنے والے کیا بولتے پیداوار ہیں اس کے بارے میں، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بھی سنا، اس آیت میں بھی سنیے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا، ان مشرکوں نے کہا ہذہ انعام، یہ مویشی ہیں. اس سے پہلے
بات آ چکی ہے. انعام مویشی کو کہتے ہیں, پالتو جانوروں کو کہتے ہیں. ہذہ انعام, یہ مویشی ہیں, یہ جانور ہیں ہمارے. وحرث, اور یہ کھیت ہے, کھیت سے نکلا ہوا یہ پیداوار ہے. فرمایا حجر, منع ہے, مطلب اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے, یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. جانور ہیں اور یہ کھیتی ہے. بعض جانوروں کے بارے میں ایسا ان کا خیال تھا, ہر ایک جانور کے بارے میں نہیں, بعض جانوروں کے بارے میں, جیسا کہ سورہ مائدہ میں اس سلسلے میں تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا حام ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. وہاں اللہ نے فرمایا اللہ نے کوئی نہ بحیرہ بنایا, نہ سائبہ بنایا, نہ وسیلہ بنایا, نہ حام بنایا. یہ سب چار قسم, یہ اصل میں جانوروں کے سلسلے میں ان کے من گھڑت خیالات تھے کہ ان جانوروں کا ہم استعمال نہیں کر سکتے. سمجھو کہ کوئی مادہ جانور 5 بچے کو جن لیا, اس کے بعد 5 بچے اس کے پورے مادہ آ گئے, مطلب پورا فیمیل. چھٹا اگر بچہ جو پیدا ہوا, نر پیدا ہوا, میل پیدا ہوا, تو بس اس کو پھر کیا کر دیتے, اب اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اب اس کو صرف کون استعمال کر سکتا ہے؟ پروہت, پجاری, یہ لوگ استعمال کر سکتے, عام آدمی استعمال نہیں کر سکتے. عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا, منع ہے. اور بعض جانوروں کے بارے میں ایسا خیالات, صرف مرد استعمال کر سکتے, عورت استعمال نہیں کر سکتے. اور بعض جانوروں کے بارے میں عورتوں میں بھی شادی شدہ استعمال کر سکتی, کنواری بیوہ عورت استعمال نہیں کر سکتی. اور بعض جانور ایسے جو نر جانور, جو مطلب جفتی جس کے کرنے کی وجہ سے 10 بچے پیدا ہو گئے, مادہ جانور سے اس کی جفتی کرنے کے, جفتی سمجھتے ہیں, جفتی کرنے کی وجہ سے نر جانور کے 10 بچے پیدا ہو گئے, طاقتور. اب اس کے بعد میں اس کو وقف پر دیا جاتا تھا, کس کے نام پہ؟ بت کے نام پر. اب اسے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا, اس کے اوپر کوئی سوار بھی نہیں ہو سکتا تھا, سواری کے طور پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح کھیتی باڑی میں ہل چلانے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے. جیسے اس ملک میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے سانڈوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے روڈوں میں, وہ کہیں سے بھی کھا سکتے ہیں, کہیں سے بھی پی سکتے ہیں, ان کو کوئی منع نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. بالکل اسی طرح ایسے نر جانوروں کے بارے میں ان کے خیالات, اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. وہ کہیں سے بھی کھا سکتا ہے, پی سکتے, کوئی اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا, کوئی اسے استعمال نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی مادہ جانور سے اولی جولی ٹوئنس بچے پیدا ہو گئے, نر بھی مادہ بھی, 2 بھی ساتھ میں, پھر وہ مادہ جانور اس کا ایک الگ مقام ہوتا تھا. بولتے اب یہ جانور ہم استعمال نہیں کر سکتے, آئندہ اس کو کیا کر دیا جائے گا, بت کے نام پر. سمجھ رہے؟ اور بعض مادہ جانور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب اس کا جو دودھ آئے گا یا اس کے پیٹ سے جو بچہ آئے گا, اب کے بعد اسے صرف مرد استعمال کر سکتے, عورتیں استعمال نہیں کر سکتے. اس کے پیٹ سے جو بچہ آئے گا اگر مرا ہوا آئے گا تو پھر دونوں بھی استعمال کر سکتے, مرد بھی عورت بھی. سمجھ رہے؟ زندہ ہے تو صرف مرد استعمال کر سکتے, عورتیں استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح دودھ بھی مرد استعمال, عورتیں استعمال نہیں کر سکتے. یہ سب ان لوگوں کے من گھڑت اور نامعقول خرافات تھے, جس کا دین سے, شریعت سے, اللہ کی طرف کوئی کیا اس کا تعلق نہیں. لیکن یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کر کے بولتے اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اسی کا ذکر ہے. فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر, کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں مویشی اور پھر حرث, یہ کھیت, حرث کے معنی کھیت, یعنی کھیت سے نکلا ہوا پیداوار, حجر منع ہے, مطلب اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے, فلاں استعمال نہیں کر سکتے. فرمایا لا يطعمها الا من نشاء بزعمه, اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا مگر ہاں من نشاء, جسے ہم چاہیں گے ہم اس کو کھانے کی اجازت دیں گے. ہماری اجازت ہونا, ہماری اجازت بولے تو کون اجازت دینے والا ہے؟ یہی پروہت, یہی پجاری, انہی کے تو اشارے پر یہ مشرکین کیا کرتے تھے, یہ اپنے طرف سے تھوڑی کرتے تھے.
یہ پجاری، یہ پروہت لوگ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کا دماغ خراب، انہی کے اشارے پر اس طرح کے غلط سلط عقیدے ان لوگوں نے گھڑ لیے تھے اور اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے. کہتے ہم جس کو چاہیں گے وہ کھائے گا، بزعمہم، اسی لیے کہا اللہ نے بزعمہم، ان کے خیال کے مطابق، ان کے خیالات، ان کی سوچ. اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، ان کے خیال کے مطابق، ان کے عقیدے کے حساب سے بولتے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں گے وہ استعمال کر سکتا، نہیں تو نہیں، کوئی استعمال نہیں کر سکتا. ہم مردوں کو بولے تو مرد کھانا، عورت ہے نہیں کھانا. پروہت کھا سکتے، پجاری کھا سکتے، غریب مسکین ان کو کھانے کی اجازت نہیں. سمجھ رہے؟ آج ہمارے انڈیا میں نا یہ سب آیتیں ہیں ہمیں انڈیا والوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی، اب کے عرب والوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اب کے عرب والوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیا بولتے ہیں یہ؟ اس زمانے کے عرب والوں کو یہ سمجھ میں آئیں گی، اس زمانے کے ہمارے انڈیا والے سمجھ میں آئے، سمجھ سکتے. اب کے عرب والوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی. ایسے بھی ہو سکتا ہے کیا؟ غریب مسکین نہیں کھا سکتا، کون کھا سکتا ہے؟ تو جس کو ہم چاہیں گے وہ کھائے گا، جس کو ہم نہیں چاہیں گے وہ نہیں کھا سکتے، وہ چاہے کتنا بھوکا بھی کیوں نہ ہو. فرمایا وَأَنْعَامٌ، اور کچھ جانور مویشی ایسے حرم ظہورها کہ ان کے پیٹھ حرام کر دیے گئے، مطلب ان کے اوپر سوار ہونا حرام کر دیا ان لوگوں نے، اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے. میں نے کہا نا جفتی کرنے کی وجہ سے 10 بچے پیدا ہو گئے، ایسا نر جانور طاقتور جانور ہے بھائی، اب اس کو کیا کر دیا گیا؟ نہیں، ابھی سے استعمال نہیں کر سکتے، چھوڑ دیا جاتا تھا بدھ کے نام پر، کسی دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا. اب وہ کہیں سے بھی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، وہ کہیں بھی جا کر ایکسیڈنٹ بھی کرا سکتا ہے روڈ میں، ان کو جا کے کوٹ سکتا ہے، ان کو جا کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ نہیں کرنے کا اس کو، اسے چھیڑنے کا نہیں، چھیڑنے کا نہیں. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا، اس کے پیٹھ کو حرام، مطلب اس کے اوپر سوار ہونا حرام قرار دیا گیا. وَأَنْعَامٌ، اور کچھ جانور مویشی ایسے بھی کہ لا يذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، کہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لینا. لا يذکرون کہ وہ ذکر نہیں کرتے تھے، یاد نہیں کرتے تھے، اسم اللہ، اللہ کے نام، مطلب اللہ کا نام لے کر کے نہ دودھ دوہا جاتا تھا، اللہ کا نام لے کر نہ ذبح کیا جاتا تھا، نہ اللہ کا نام لے کر کے اس کو بتوں کا نام لیا جاتا تھا. اللہ کا نام، دیوی دیوتاؤں کا نام لیا جاتا، لیکن اللہ کا نام کیوں؟ اللہ کا نام لیتے بعد میں اس میں اللہ کا بھی حق آ جائے گا نا، پھر دیوی دیوتاؤں کا حق مارا جائے گا. اور دیوی دیوتاؤں کا حق مارا نہیں جانا چاہیے، اللہ کا حق مارا گیا تو پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے نا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ پچھلی آیت میں آپ نے سنا، ایسی من گھڑت ان کے اندر نامعقول بے وقوفانہ رسم اور رواج پائے جاتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے ان آیتوں میں کیا ہے. وَأَنْعَامٌ، کچھ مویشی ایسے کہ لا یذکرون اسم اللہ علیہا، کہ اس کے اوپر اللہ کا نام وہ نہیں لیتے تھے، افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے، اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے، مطلب اللہ کا نام نہیں لے کر بھی بولتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ کی پیداوار اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے کیا کیا؟ اس کو بڑا کیا، پالا پوسا، اور بولتے کہ اللہ کا نام نہیں لینا، اللہ کا نام لیے تو اللہ ناراض ہوتے. اس میں صرف کس کا نام لینا؟ دیوی دیوتاؤں کا نام لے سکتے. یہ سب کس کے اشارے پہ کرتے تھے لوگ؟ یہی پجاریوں کے، پروہتوں کے. ان لوگوں نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ اندھیرے میں رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ افترا بازی کرتے ہیں، جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ نے نہیں کہا، اللہ کی شریعت نے نہیں کہی یہ بات، لیکن اس شریعت کی طرف، اللہ کی طرف، ابراہیمی ملت کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے تھے. غلط ہے. میرے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ملت بولتے تھے، ہم ان لوگوں کے ان کے طریقے پہ چلنے والے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کا مشرکانہ عمل کیا تھا؟ سَيَجْزِيهِمْ، ان کو اللہ ان قریب سزا دے گا، بما كانوا يفترون، جو وہ افترا بازی کرتے تھے. افترا کا معنی جھوٹ بات گھڑنا، جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرنا، اس کو بولتے افترا.
آگے فرمایا وقالو، وہ کہتے ما فی بطون هذه الانعام، ان مویشیوں کے جو پیٹ میں ہے، ما فی بطونی، بطون بطن کی جمع، پیٹوں کو بولتے ہیں، جو فی بطونی هذه الانعام، ان مویشیوں کے، هذه الانعام، هذه یہ هذه الانعام، ان مویشیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، خالصۃ، خالص، اونلی لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، اونلی فیمیل کے لیے، معاف کرنا میل کے لیے، اونلی خالصۃ کے معنی، اور بولتے ہیں خالص، اللہ کا ذکر، اللہ کی بات خالص اللہ کے لیے کرنا، خالص اونلی لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے، محرم، محرم کا مہینہ نام ہے جی، یہ محرم حرام کر دیا گیا ہے، جسے محرم بولتے ہیں، اور محرم جو مہینہ آتا ہے نا، اس میں بھی اللہ نے گناہ کو حرام کیا ہے، قتل کو حرام کیا ہے، جنگ کو حرام کیا ہے، اس لیے بھی اس کا نام محرم، محترم۔ تو محرم علی ازواجنا، ہماری جو بیویاں ہیں، مطلب عورت ہیں، ان کے اوپر حرام ہے، میل کے لیے حلال، فیمیل کے لیے حرام۔ جو پیٹوں میں ہے، پیٹوں میں کیا کیا رہتا ہے؟ جنین رہتا ہے، جنین سمجھ، ارے جو بچہ ہوتا ہے نا، بچہ بڑا ہو کے بعد میں اس کو جنین، اندر رہے تو اس کو جنین بولتے ہیں، باہر آتے بعد میں اس کو بچہ بولتے ہیں، بچڑا بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں۔ تو جو پیٹ میں ہے نا، وہ صرف مرد لے، عورتیں اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح پیٹ میں کیا بھی ہوتا ہے؟ دودھ، دودھ صرف کون استعمال کر سکتا ہے؟ مرد، عورتیں استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ بھی فرمایا وقالو، یہ کہتے ہیں ما فی بطون هذه الانعام، کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، خالصۃ لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، مطلب صرف مرد استعمال کر سکتے ہیں، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں کے اوپر یہ حرام ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ زندہ ہو تو، زندہ بچہ نکلا تو، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ میتا ہو، مطلب مردہ ہو، اتفاق سے جو بچہ پیدا ہوا نا، وہ کیسا نکلا؟ مرا ہوا نکلا۔ جب مرا ہوا نکلا تو بولتے ہیں کہ کہاں گئے، فہم فیہ شرکا، اس میں سب شریک ہے۔ مردہ پیدا ہوا تو بچہ، وہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے، دونوں کو بھی لی جائے، زندہ ہو تو خالی مرد، عورت اس پہ حقدار نہیں، عورت استعمال نہیں کر سکتی۔ مردہ پیدا ہو تو دونوں استعمال کر سکتے، سمجھ رہے؟ حالانکہ مردہ خود کیا ہے؟ حرام ہے، مردہ کھانا ہی نہیں چاہیے، لیکن جب مردہ پیدا ہو تو عورتوں کو بھی شریک کر دیا جاتا تھا، یعنی ان کو بھی پتا تھا مردہ اتنا زندگی جیسا اچھا چیز نہیں ہے بول کے، لیکن حلال، وہ اپنے آپ حلال سمجھتے تھے، مردہ نہ، چلو عورتوں کو بھی شریک کر لے۔ یہ سب من گھڑت، نامعقول، بے وقوفانہ کیا ہے؟ عمل ہے، ظاہر سی بات ہے، سننے میں کیسا لگتا ہے، لیکن افسوس ہے آج چل رہا ہے یہ سب۔ ہم کو اور ذرا گہرائی میں جائیں گے نا، ان کے دھرموں کے اندر آپ کھل کر کے اندر جائیں گے تو یہ سب ساری چیزیں اس سے بھی خطرناک، ان کے من گھڑت مشرکانہ عقائد، عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریسرچ کرنے کے لیے جائیں گے تو بھیانک بولتے تو، خوفناک، خطرناک عقائد ان کے محسوس ہو سکتے ہیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ بچہ پیدا ہوتا، معاف کرنا، مردہ پیدا ہوتا، تو اس پہ پیٹ سے جو مردہ پیدا ہو گئے تو فہم، وہ سب کے سب فیہ، اس میں شرکا، شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا سیجزیہم وصفہم، دوبارہ اللہ نے فرمایا ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا، وصفہم، اور ان کی باتوں کی بھی سزا اللہ دے گا۔ جو بات کرتے ہیں نا، اللہ نے کہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، سزا دے گا، عمل کا بھی، بکواس کا بھی۔ انہ حکیم علیم، بلا شبہ اللہ بڑے حکمت والے اور جاننے والے، سمجھ رہے؟ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ جانتا بھی ہے کون کتنے پانی میں ہے، کب کس کو کیا کرنا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ ہم تو سب چیز کو جلدی چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کب کس کو کیسی سزا دینا، کیا کرنا۔ وہ بڑا حکیم ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے بھرپور ہے، اور وہ جاننے والا بھی ہے ہر ایک کے عمل کو۔ ان کے اندر اور بھی کیا رسمیں پائی جاتی تھی؟
اولاد کو قتل کرتے تھے معاش کے ڈر سے، فقر فاقہ کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے. اسی طرح شرم حیا کے بنا پر کہ بچی پیدا ہو جائے گی تو ہمارے لیے تو بے عزتی ہے اس میں، اس کو پالنا پوسنا بڑا کرنا، پھر اس کے بعد شادی بیاہ کرنا اور ایک غیر کون کی مرد اس کے ہاتھ میں اسے دینا اور پھر انہیں ہمارے گھر میں آنا جانا، یہ سب کیا ہے؟ اس سے اچھا ہے کہ پیدا ہوتے کیا کر دو، ختم کر دو. تو بچیوں کو اس طرح قتل کرتے، فقر فاقہ کے ڈر سے بچے بچیوں دونوں کو بھی قتل کرتے، اور کبھی بتوں کے نام پر بلی چڑھاتے تھے. کن کو؟ اپنے بچوں کو، اور سمجھتے تھے کہ ہم کس کو راضی کر رہے؟ اللہ. سمجھ رہے؟ فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق کے ان لوگوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا، الذین قتلوا، جن لوگوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولاد کو، سفہن، بے وقوفی سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی جہالت اور بے وقوفی سے جن لوگوں نے اپنے، ظاہر سی بات ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا کون سی عقل مندی ہے یار، یہ تو بے وقوفی ہے نا. تو جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے، جہالت میں، ناواقفیت میں، ان لوگوں نے بہت بڑا نقصان کیا، بہت بڑا نقصان کیا. ظاہر سی بات ہے نقصان ہے ہی نا، آخرت کا نقصان ہے ہی، اس کے بعد میں اللہ ان کو جہنم دیں گے، سزا دیں گے. دنیا کا بھی نقصان ہوا کہ یہ اولاد سے آدمی محروم ہو گئے. اگر اولاد ہوتی تو فائدہ بھی تو ہوتا. کیا خیال ہے؟ اولاد ہوتے فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے؟ ارے کسی کو نقصان بھی ہوتا ہوگا، ٹینشن دیتا ہوگا بڑے ہوئے، لیکن اولاد عام طور پہ ماں باپ کے لیے تو بازو بنتے، مددگار بنتے، معاون ثابت ہوتے. کچھ نہیں ہو تو ان کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. چلو بڑے ہونے کے بعد چھوٹے پن میں چھوٹے چھوٹے بچے اچھے نہیں لگتے. ارے جس گھر میں بچہ نہیں ان کو پوچھو، وہ جہنم نہیں تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ قبرستان تو بہرحال ہے. جس گھر میں بچے نہیں وہ گھر دوسرا قبرستان. کیا کہتے ہیں؟ ارے بچے ہونا نہیں، بچے نہیں تو خیر. تو اولاد سے محروم ہونا یہ کوئی معمولی نقصان ہے؟ غیر معمولی نقصان ہے. اس لیے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا وہ تو بڑے نقصان میں ہیں. سفہن، کیسے انہوں نے قتل کیا؟ سفہن بے وقوفی کو بولتے، سفی بے وقوف کو بولتے. سورہ بقرہ میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیم سے وہی لوگ بے رغبتی اختیار کرتے ہیں جو بے وقوف ہیں. جو عقل مند ہوں گے وہ ملت ابراہیمی کے تابع ہوں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید، جو نظریہ، جو فکر، جو سوچ لے کے آئے تھے دنیا میں، اس کی اتباع کرنے والے عقل مند ہیں. یہ بولتے تو تھے ہم لوگ ملت ابراہیمی کے کیا ہیں، لیکن کرتے تھے ایسے بیوقوفانہ حرکت. ایسی بیوقوفانہ حرکت ملت ابراہیمی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو بغیر علم، ناواقفیت میں، بغیر کسی علم کے جو لوگ اپنے اولاد کو قتل کرتے ہیں وہ لوگ نقصان میں. خسرہ کے معنی نقصان. آگے فرمایا وحرموا ما رزقهم اللہ، اللہ نے جو انہیں دیا اس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں. اللہ نے تو حلال کیا، یہ لوگ حرام قرار دیتے. اب جانور ہیں، مویشی ہیں، جو پالتو جانور ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا بکری، بھیڑ دمبا وغیرہ، یہ اللہ نے حلال تو کیا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے سے کیا بولتے تھے؟ یہ حرام ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پروہتوں کے لیے، بعض لوگوں جو غریبوں کے لیے نہیں ہے، اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کیا بول دیا؟ اپنے اوپر حرام قرار دیا. اب نقصان کس کا ہے؟ حرام قرار دے کے خود کا تو نقصان کر رہے ہیں. وحرموا ما رزق، فرمایا افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے. یعنی جو جانور وہ اپنے لیے یا فلاں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، وہ کیا بول کر کے؟ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، یہ چپ ہم لوگ نہیں کر رہے. دیکھو کرتے تھے خود، اور نسبت کس کا؟ اللہ کی طرف کرتے تھے. افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے رزق کا، ارے اللہ نے رزق کا، رزق سے جو اللہ نے دیا، رزقہم اللہ، اللہ نے جو ان کو دیا اس کو وہ لوگ حرام کرا دیتے. مویشی بھی اللہ نے دیا، اور اسی طرح کھیت سے جو نکلنے والا پیداوار ہے وہ بھی اللہ نے دیا، اس کے بارے میں بھی ان کا تفصیل ابھی آپ سنانا شروع. حرس حجر، حرس
جو کھیت سے پیداوار نکلتا اس کے بارے میں بولتے، اسے صرف کون استعمال کرتے؟ فلاں فلاں، دوسرے استعمال نہیں کر سکتے، مرد استعمال، عورت استعمال نہیں کر سکتے، یہ پروہت استعمال کر سکتے، کھیت سے نکلنے والے، زمین سے نکلنے والے فروٹ، موز، فلاں فلاں، اسے صرف کون استعمال کر سکتے؟ پروہت، غریب لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں دیے تو لے سکتے پرساد سمجھ کر کے، سمجھ رہے، وہ تبرک ان کے لیے، سمجھ رہے، اسے انہیں تو تقسیم کرے گا، وہ بھی کیسے؟ ذرا 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 سمجھ رہے ایسے افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے جو اللہ نے انہیں دیا اس کو کیا کرتے تھے؟ حرام قرار دیتے تھے۔ فرمایا قد ضلوا، تحقیق کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے پہ لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر نہیں ہے، اور ہدایت پہ آ بھی نہیں سکتے۔ جو اس طرح من گھڑت رسموں میں، من گھڑت عقیدوں میں پھنس جاتے ہیں نا، ان کے لیے پھر ہدایت کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ قد ضلوا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور ایک ہدایت پہ نہیں، ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ یہ ان کے من گھڑت رسموں کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ کس کے بارے میں؟ مشرکین کے بارے میں۔ اور ہم مشرکین کے بارے میں ہے بول کر کے کیا کرتے؟ قرآن کو ایسے بند کر دیتے، اور اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے سماج میں آج مسلمان مزاروں میں کیا کرتے ہیں، مزاروں کے پاس کیا کرتے ہیں، اور پھر برسی کے نام پر، 40ویں کے نام پر، اور اسی طرح میلاد کے نام پر، اور اسی طرح محرم کے نام پر کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ رجب آتا ہے، 22 رجب، اس میں بھی من گڑت وہ کنڈے بناتے ہیں، اس میں بھی ہے پورا بہت زبردست سسٹم۔ وہ بولتے مغرب کے بعد کھانا، مغرب سے پہلے نہیں کھانا، اس سے پہلے نہیں کھانا، اس سے پہلے کھانا حرام، اس کے بعد کھانے کا وہ اس خاص قسم کا کھانا، کیا کیا نمنے نمنے کے۔ پھر محرم 10 میں بھی کچھ بناتے ہیں، یہ سب کس کے نام پہ؟ اور سب میں کیا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کے نام پر، ہمارے اللہ کے نبی کے نام پر، فلاں کے نام پر۔ ابھی گھر میں بھی چندہ مانگنے کے لیے ہے، میلاد کا چندہ ہے، یہ لوگ ہمارے سے چندہ لینے کا، موج مستی کرنے کا، جیسے یہ دیوالی میں، دسہرہ میں، اور پھر فلاں فلاں وہ سونڈ والا ایک بت ہے نا ان کا، ان کے نام پر وصول کرتے ہیں غیر لوگ۔ ابھی آیا جی، آ رہا ہے دسہرہ بھی آ گیا، پھر آ رہا ہے وصول کرتے ہیں وہ لوگ زبردست، مسلمان سے بھی وصول کرتے مسلمان مسئلہ پوچھتا ہمارے سے، مسلمان مسئلہ پوچھتا ہمارے سے، تو ابھی مسئلہ کیا بولنے کا؟ دے بولنے کا، تھوڑا سا ہمت کرنے کا، بولنے کا۔ تو سوچو اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے وہ بولتا ہے، ایک مسلمان عورت کے نام پر تم دسہرے کا کیا کر رہا ہے؟ افتتاح کر رہا ہے، سنا آپ نے؟ وہ بولتا ہے یہ خود اس کے مذہب کے خلاف ہے۔ بی جے پی کا لیڈر بولتا ہے ارے ہمارا سی ایم کیا بولا؟